اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت النعیم، جنت خدا کی پسندیدہ دنیا اور جو ہمیشہ کی خوشیوں اور امیدوں کی دنیا ہے، جہاں نہ تو کوئی دکھ ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے آزاد ہوں گے۔ لوگوں کے دلوں میں جنت اور اس کی نعمتوں اور اس کی لذتوں کا شوق ابھرے گا تاکہ وہ اچھے اعمال اختیار کریں اور جو جنت میں پہنچانے والے ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت قرآن کی روشنی میں۔ سورۃ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ایسی ہیں کہ جس میں ذرا بھی تغیر نہیں، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، سو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ارشاد ربانی ہے کہ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں ہوں گے، اور ان کی بیویاں سایہ میں سحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور جو وہ مانگے گی ان کو وہ ملے گا۔ رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا۔ سورۃ الواقعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، وہی خدا کے مقرب بندے ہیں، اور نعمتوں کی بہشتوں میں، اور وہ بہت سے ہیں تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے ہی پچھلوں میں سے۔ لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے، اور وہاں ان کے لیے شراب کے گلاس لے کر، اور اس سے نہ تو ان کا سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح ان کو پسند ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے گا، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے تہ پتہ کیے گئے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہاں نہ تو کوئی بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی گالی گلوچ۔ ہاں، وہاں ان کا کلام سلام ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہیں؟ عیش میں ہیں، یعنی بے خاک کی بیڑیوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوے کے باغوں میں، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی ان سے کوئی روکے گا۔ اور اونچے اونچے فرشوں پر ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا ہے تو وہ ان کو کنواریاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 2 باغ ایسے ہیں کہ ان کی ہر چیز چاندی کی، یہاں تک کہ برتن بھی چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ ایسے ہیں کہ جس کی ہر چیز سونے کی، یہاں تک کہ اس کے برتن بھی سونے کے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی تعمیر اس طرح ہے کہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، اور اس کا مسالہ یعنی جس سے اینٹوں کو جوڑا گیا ہے تیز خوشبو دار مشک ہے، اور وہاں کے سنگریزے جو بچھے ہوں گے وہ موتی اور یاقوت ہے، اور وہاں کی خاک گویا زعفران ہے، اور جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین میں رہیں گے، نہ کوئی تنگی تکلیف ان کو ہوگی، اور وہ ہمیشہ وہاں زندہ رہیں گے۔ وہاں ان کو موت نہ آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہ ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی زائل نہ ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے، اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ کا نام جنت الفردوس ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ دیدار رب، جو بندہ اپنے خالق اور
اپنے رب کی بے شمار نعمتیں اس دنیا میں پا رہا ہے اور پھر جنت میں پہنچ کر اس سے بھی زیادہ بہترین نعمتیں پائے گا، لازماً ہے کہ اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی کہ کسی طرح وہ اپنے محسن اپنے رب کو دیکھ پائے جس نے اسے وجود بخشا ہے اور اس پر بے شمار نعمتیں عنایت کی ہیں۔ ایسا رب، ایسا خدا کیسا عظیم اور کیسا ہی حسین ہوگا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں، یعنی جو کچھ تم کو اب تک عطا ہوا ہے اس سے مزید اور اس سے بہتر ایک خاص چیز عنایت کروں۔ وہ بندے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے چہرے روشن کیجیے، یعنی کامیابی اور خوبصورتی عطا فرمائی اور دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا۔ اب اس سے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں گے؟ ان بندوں کے اس جواب پر یکایک حجاب اٹھ جائے گا، یعنی ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، بس وہ روئے حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھ لیں گے۔ بس ان کا یہ حال ہوگا اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ جو کچھ بھی اب تک انہیں ملا تھا اس سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لیے دیدار کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جنت کیسے حاصل ہوگی۔ آپ نے جنت کا حال اور وہاں کی نعمتیں تو سنی، یقیناً وہاں رہنے کو بھی دل چاہتا ہوگا اور بارہا آپ نے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی ہوں گی۔ بلا شبہ ہر مسلمان کے دل میں جنت کا شوق اور وہاں جگہ ملنے کی تڑپ ضرور ہوتی ہے، لیکن طلب اور ذوق و شوق کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی پونجی کا اہتمام کرنا بھی لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ لہٰذا اتنی قیمتی جنت کو کسی سستے داموں تو نہیں مل سکتی، یہ تو انہی خوش قسمتوں کا، خوش نصیبوں کا حصہ ہے جو صحیح معنوں میں خدا کا مومن بندہ بننے کا ثبوت ہے۔ اور مومن ہونے کا مطلب تو یہ نہیں کہ آدمی اپنی تمام دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ اسلامی تعلیمات کو جوڑ لے، بلکہ مومن ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام ہی آدمی کی پوری زندگی بن جائے۔ اور موجودہ دنیا تو وہ مقام ہے جہاں آنے والے جنتی دنیا کے شہری چنے جا رہے ہیں، جنتی شہری چنے جا رہے ہیں۔ امتحان کی مصلحت کی بنا پر موجودہ دنیا میں آدمی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آزاد ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، مگر یہ آزادی برائے آزمائش ہے نہ کہ انعام۔ جو لوگ آزاد ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنائیں گے اور جو مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے، وہی اللہ کے نزدیک قابل ٹھہریں گے کہ اللہ کی وہ جنت کے حقدار بن سکیں۔ اور ہر وہ آدمی جو اپنے رب کے یہاں اس حال میں پہنچنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو اور اس کی نعمتوں بھری جنت میں وہ داخل کرے، اس کے لیے ایک ہی راہ ہے اور وہ قرآن ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم معلوم کرے اور پیغمبر کی زندگی میں اس کے حکم کا عملی نمونہ دیکھے، ان دونوں چیزوں کی روشنی میں زندگی گزارے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ نادان ہیں وہ لوگ جو جنت کی تمنا کرتے ہیں مگر گناہوں سے دور نہیں ہٹتے اور اعمال صالحہ کے سرمایہ سے غافل رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور ان کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کر رکھی ہے۔ جب جان اور مال خدا کو بیچ دیے ہیں تو ان پر اپنا اب کیا اختیار ہے، اب تو مالک کی ہی مرضی کی، تب ہی انسان کو جنت ملے گی۔ جنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کو نماز کے لیے مؤذن پکارے تو وہ سوئے رہیں یا کاروبار میں مصروف رہیں، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے نفس کو تو قابو کرنا پڑتا ہے اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں جو نفس کو ناگواری ہوتی ہے اسے سہنا بھی پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو خواہشوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو ناگواریوں سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی عبادات میں محنت کرنی اور مستقل اللہ کا فرمانبردار رہنا اور حرام
خواہشوں سے پرہیز کرنے میں جو نفس کا بندہ بن گیا اور حرام اور حلال کے سوال سے بے نیاز ہو گیا اور تو شہوتیں اور خواہشیں اسے دوزخ میں پہنچا دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف ہے وہ جو اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے اپنے خواہشوں کے پیچھے لگائے رکھے اور بغیر عمل کے اللہ سے امیدیں رکھے، جسے دوزخ سے بچنے اور جنت میں پہنچنے کا فکر ہوگا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، جان اور مال کو جنت کے مقابلے میں عزیز نہ جانے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ جیسی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کے عذاب اور مصیبت سے بھاگ کر بچنے والا سو رہے، اسی طرح جنت جیسی رغبت اور لذت کی چیز میں نے نہیں دیکھی جس کا طلبگار سوتا رہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز کے لیے صبح نہیں اٹھتے لیکن چند روپوں کی خاطر تمام رات جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحہ پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے۔ آخرت کی زندگی کی یہ خوبی ہے کہ وہ دائمی ہوگی اور بڑی ہی اہم ہے۔ اگر موجودہ مختصر سی زندگی میں نیکی، صبر، دیانتداری، فرض شناسی اور اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی خوشگوار زندگی مل جاتی ہے جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں، تو پھر کس قدر نفع کا سودا ہے اور کتنا نادان ہے وہ جو یہ سودا کرنے میں سستی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں درست راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ چاہتے ہیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔